آج 28 اگست کے لیے ہم ایک ہڑتال کی کال جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں نے دی تھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم ایک پیج پر ہے، اور کراچی سے لے کر خیبر تک یعنی پورا کے پی، اور اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں تو پورا پنجاب اور پورا بلوچستان آج سب یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور حکمرانوں کو بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب ملک ایسے نہیں چلے گا کہ آپ بجلی مہنگی کریں، گیس مہنگی کریں، ظالمانہ ٹیکس لگائیں، تاجر دوست اسکیموں کے نام پر تاجر دشمن اسکیمیں لائیں، صنعتوں کا پہیہ جام کریں، IMF کی غلامی اختیار کریں۔ یہ ملک ایسے نہیں چلے گا کہ IPPs کا بوجھ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اٹھائیں اور آپ عیاشیاں کرتے رہیں۔ میں مکمل شٹر ڈاؤن پر، کامیاب ملک گیر تاریخی ہڑتال پر اہل پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام تاجر تنظیموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سے وہ تمام سیاسی ورکرز اور رہنما جنہوں نے اس ہڑتال کی کال کو سپورٹ کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تاجروں کا، صنعت کاروں کا، علماء کا، اس میں طلباء کا، ہماری بہنوں نے سوشل میڈیا پہ زبردست قسم کی ایکٹیویٹی کی، ماؤں بہنوں کا، سب کا شکریہ کہ اس ہڑتال کو کامیاب کیا ہے۔ یہ ہڑتال محض کوئی ایونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اب حکمران طبقے کو اپنی عیاشیاں کم کرنی پڑیں گی۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے یہ تو پہلی کال ہے، اس کے بعد ہماری مشاورت کا عمل آج ہی سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہم آن بورڈ لیں گے اپنے تمام تاجر تنظیموں کو اور بڑے شہروں کو اور دیہاتوں تک کے لوگوں کی نمائندگی، جو بھی ہماری جماعت کے ذمہ داران کر رہے ہیں وہ بھی، اور دیگر جو پولیٹیکل ورکر ہیں یا سماجی شخصیات ہیں یا تاجروں اور صنعت کاروں پر مشتمل جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، ان سے ایک وسیع تر مشاورت کر کے ہم اگلی کال انشاءاللہ آئندہ چند دن میں دیں گے۔ اس لیے کہ یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ اپنا کاروبار بند کر کے بیٹھ جائیں۔ سب کو اندازہ ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اس میں ایک دن دکان بند کرنے کی کیا قیمت ہوتی ہے، لیکن اگر پوری پاکستانی قوم رسپونڈ کر رہی ہے، سب مل کر یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس دکھ کو جانتے ہیں کہ جب آپ کاروبار ہی تباہ کر دیں گے، آپ جو ہے وہ ہماری بجلی، پانی، گیس ہمارے لیے ناممکن بنا دیں گے، تو پھر پوری قوم اب متحد ہے، متفق ہے کہ اب پاکستان کو ان ظالموں کے حوالے کر کے نہیں چلایا جا سکتا، ان پر دباؤ ڈالیں گے اور عوام کے حق میں فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے۔ جماعت اسلامی مسلسل جد و جہد کر رہی ہے۔ ہم نے تاریخی دھرنا دیا، آپ نے دیکھا مری روڈ راولپنڈی میں، اور اس کے بعد حکومت نے ہم سے باقاعدہ معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کو آج جو ہے 20 دن گزر گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 14 روپے کا جو 2 مہینے کا ریلیف ہے، اس کے علاوہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے، اور اگر پنجاب کو بھی یہ اس طرح سے اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ 2 مہینے کے لیے آپ کے ٹیرف میں 14 روپے کم کر دیا ہے، تو یہ شریف خاندان کے لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ اب لوگوں کو اس طرح بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ پورا پنجاب بھی اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور پورا پاکستان اٹھ کر کھڑا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے لیے بجلی کی لاگت کے مطابق ٹیرف بنانا پڑے گا، اس سے کمتر پر ہم قبول نہیں کریں گے۔ لہذا اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا حکومت کا کام ہے، اور ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اس وقت بھی بہت واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ ہم ہڑتال بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، ہم دھرنے بھی دیں گے اور جلد سے بھی کریں گے، اور ان 45 دنوں میں گھر نہیں بیٹھیں گے جس کا معاہدہ آپ نے کیا ہے۔ لہذا اس پورے فالو اپ میں عوام کی ترجمانی کا فریضہ الحمدللہ جماعت اسلامی ادا کر رہی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہڑتال جماعت اسلامی کی ہڑتال نہیں، یہ پورے پاکستان کی ہڑتال ہے، اور ہر وہ فرد جو اس مشکل سے نکلنا چاہتا ہے یہ اس کی ترجمانی ہے۔ لہذا میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام تاجروں اور صنعت کاروں کو کہ جنہوں نے ایفرٹ کی، محنت کی، یکجہتی کو برقرار رکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے موقع پر حکومتیں سازشیں بھی کرتی ہیں۔ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ فیصل آباد میں گھنٹہ گھر میں آپ کو پتہ ہے 8 بازار نکلتے ہیں، 8 کے 8 بند ہیں، لیکن وہاں حکومت پولیس کے ذریعے سے دکانیں کھلوانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو تاجروں نے ناکام بنا دیا۔
اسی طرح سے اس طرح کی آوازیں اٹھانے کی کوشش کی گئی کہ جس میں تاجروں میں کوئی تقسیم پیدا ہو، لیکن تاجروں نے اس میں اپنے اندر تقسیم نہیں پیدا ہونے دی، مکمل یکجائی ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پریشر کو انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے، اگلی کال کے لیے وسیع تر مشاورت کریں گے اور ہر صورت میں بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ میں نے ابھی 2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو آئی پی پیز کا دھندا ہے، اس میں 2400 سے 2600 ارب روپے آپ نے صرف اس پیمنٹ کے رکھے ہیں کہ جس کی بجلی نہیں بننی، جبکہ آئی پی پیز کو ان ساری حکومتوں نے جو پچھلے عرصے میں جن آئی پی پیز کو نوازتے رہے، ان ساری حکومتوں نے ان آئی پی پیز کو انکم ٹیکس سے مستثنا کر دیا۔ تنخواہ دار طبقے کا انکم ٹیکس کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو ظالمانہ انہوں نے اس سال مزید سلیب لگا دیا، جب حکمرانوں سے بات کرو تو کہتے ہیں نہیں آئی ایم ایف والے ناراض ہوتے ہیں، آئی ایم ایف والے یہ کہتے ہیں، آئی ایم ایف والے وہ کہتے ہیں، ہم کیا کریں، مجبور ہیں۔ لیکن آئی پی پیز کا انکم ٹیکس جو ہزاروں ارب روپے ہو چکا ہے وہ فری کر دیا انہوں نے، ان کو ایگزم کیا ہوا ہے، مستثنا کیا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی دو اور انکم ٹیکس سے بھی ان کو مستثنا کرو۔ اور جب ہم آئی پی پیز کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حکمران طبقے کے بھی قریب ترین لوگ، خاندان کے لوگ، ان کے من پسند چند صنعت کار جو صنعت کاروں کے نام پر بھی دھبا بن جاتے ہیں، ان کو نوازنے کے لیے یہ دھندا کیا گیا ہے۔ اور ہم تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احسان کر رہے ہیں آپ 14 روپے 2 مہینے کے لیے کم کرنے کا، یہ تو آپ صرف اپنی جو خاندان کی آئی پی پی ہے اور آپ کے پسندیدہ ترین جو صنعت کار ہیں جن کے ساتھ مل کر آپ نے قوم کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہے، صرف ان کی آئی پی پیز، ان کی اگر کیپیسٹی پیمنٹ آپ قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع کرانا شروع کر دیں اور قومی خزانے سے وہ نہ جائے، اس سے نہ نکلے وہ، تو اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کی بجلی آدھی ہو سکتی ہے۔ جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں گے، اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کریں گے، اپنا فری پیٹرول ختم نہیں کریں گے، سود کو کم نہیں کریں گے۔ یعنی یہ سود کی لعنت، اس لعنت کے خلاف بھی انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ہم سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر جائیں گے، اس لیے کہ یہ فیصلہ موجود تھا کہ آپ 2027 تک بتدریج اس سود کو ختم کریں گے، لیکن اس حکومت نے اس وعدے کو بھی پورا نہیں کیا۔ 30 سال سے یہ فراڈ کر رہے ہیں عدالتوں میں، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں ہم اگر ان کا مقدمہ لڑیں عوام کا اور دین کا اور اسلام کا، تو وہاں پر بھی یہ آ کر رکاوٹ بننے لگتے ہیں۔ ہم پھر سپریم کورٹ جائیں گے انشاءاللہ اور کورٹ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں کیا کیا ہے، اور اس سود کی لعنت کو مکمل ختم ہونا چاہیے۔ لیکن جب بتدریج ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 19.5% سود، اس سود کے نتیجے میں کبھی ہم ان قرضوں سے نکل سکتے ہیں؟ صرف جو ہمارا انٹرنل ڈیٹ ہے جس کے سود کی قیمت 8,500 ارب روپے اس بجٹ میں ہے ہمیں جمع کرانے، یہ اگر سود آدھا بھی کر دیں، 19.5 سے 10% پہ لے آئیں تو 4,000 ارب روپے پاکستان کی قوم کے بچ جائیں گے۔ لیکن اس سے بینکوں کو نقصان ہوگا، ان بینکوں کو جو بدترین حالات میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو طبقہ یاشی کر رہا ہے وہ پاکستان کے بینک ہیں، اور حکمرانوں کے ساتھ مل کر یہ پوری قوم کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ رہے ہیں، اور ان بینکوں کو نوازنے کے لیے 25 کروڑ عوام کے اوپر یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ سود کے حوالے سے بھی پوری سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اس سود کو پہلے مرحلے میں آدھا کرو تاکہ یہ 4,500 ارب روپے بچیں، اور یہ 4,500 ارب روپے بچیں تو بجلی سستی ہو، صنعتیں چلنے لگیں۔ کتنی صنعتیں بند ہو گئی ہیں، ملینز کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اب یہ ملک اس طرح سے نہیں چلے گا ان کی عیاشیوں پر، ان کی نائلیوں پر، اور یہ عوام کے اوپر یہ بوجھ اب مزید نہیں چلے گا۔ اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جماعت اسلامی کو کہ ہم ان حالات میں جب پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر پرانی سیاست بازی شروع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جا رہا ہے، دوسرا پہلے کے پاس آ رہا ہے، کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کسی کو مراحت دلوانی ہے، پھر سے جو ہے وہ رشتے ناطے بحال ہو رہے ہیں، میڈیشن کا کام بعض لوگوں نے پھر سے شروع کر دیا، اور ان سب کا ایجنڈا یہ ہے کہ بس من پسند فیصلے کرواؤ، من پسند لوگوں کو رکھواؤ، چند وزارتیں پکڑ لو،
ہاری ہوئی سیٹیں فارم 47 کی بنیاد پر جتوا دو، جن کو جتوائی ہیں ان کو برقرار رکھو، جو جعلی طریقے سے نہیں جیت سکے وہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جب ان سب کو جعلی لوگوں کو جتوایا تو مجھے کیوں نہیں جتوایا۔ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ، عوام کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا، بجلی کی قیمت پہ کوئی آگے آ کر کھڑا نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی پوری قوم کی ترجمانی کر رہی ہے، اور ہم اس اسٹرگل کو، اس کوشش کو بڑھائیں گے، اس دباؤ کو بھی بڑھائیں گے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے پوری یکجہتی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ یہ کامیاب ہڑتال کی ہے۔ تمام تاجر تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام صنعت کاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں سنا تھا کہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے ہڑتال کی حمایت ہو۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا میں خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی جو تنظیمیں ہیں، کاٹی ہے، سائٹ ایسوسی ایشن ہے، فیڈرل بیریا، نارتھ کراچی، سپر ہائی وے، یہ جتنی ایسوسی ایشنز نے اس ہڑتال کی حمایت کی، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ اب اس طرح سے یہ سلسلہ نہیں چل سکتا، ان بجلی کے بلوں پہ صنعتیں ایسے آگے نہیں بڑھائی جا سکتی۔ لہٰذا یہ سب کی کامیابی ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عوام کی تائید سے اور اللہ کی نصرت سے، عوام کی قوت سے اپنا حق حاصل کریں گے۔ جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو جو تحریک ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ یہ ظلم کا نظام ختم ہو۔ پہلے سوال کا جواب دے دوں۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، یہ طاقتور ہوں، با اختیار ہوں، حکومت میں آنے والے ہوں، یہ سب ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ان کے آگے جھک جائیں، یہ لوٹ مار کرتے رہیں، یہ ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے رہیں اور عوام کو نچوڑتے رہیں، یا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ان کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور عوام ہمارا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ تو اب یہ نہیں چلے گا کہ یہ طاقتور، چند طاقتور، یہ کوئی طاقتور نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مکڑی کے جالے ہیں۔ یہ عوام کا جب پریشر آئے گا یہ بالکل اڑ جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی طاقت جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک عوام اپنے آپ کو کمزور رکھتے ہیں۔ جب لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے نا تو پھر یہ نہیں ٹک سکیں گے، اور وہ اب حالات بننے جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو اس طرح سے جو ہے وہ بے وقت نہیں ہونے دیں گے۔ اب انہیں ہمارا حق دینا پڑے گا۔ میں نے یہی کہا تھا کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن جب سود کے خاتمے کے لیے ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ اس کو گریجولی ختم کیا جائے گا، تو وہ گریجولی ختم نہیں کر رہی ہے۔ سود تو ظاہر ہے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ یہ حکمران طبقہ یہی تو کہتا ہے ہم سے اب یہ ہو نہیں سکتا ختم، تو وہ پورا میکینزم بتایا علماء کرام نے۔ جماعت اسلامی اس کی بہترین پٹیشنر ہے، ہم نے بتایا کیسے ایلیمینیٹ کریں گے، کیسے ختم کریں گے، تو اس کے مطابق ہم کورٹ میں جائیں گے کہ اس پر عمل درآمد کروائیں۔ آپ دیکھیں نا، یا تو راستہ بتائیں کوئی دوسرا۔ یہ حکومت کا ورژن ہوتا ہے کہ ہڑتال سے بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن اس نے تو عملی طور پر ہماری پوری معیشت کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ تاجر، ہم نے کوئی پتھر پھینکا، ہم نے کوئی گولی چلائی، ہم نے کیا کیا بتائیں؟ ہم نے وہ والی ہڑتالیں تو نہیں کروائیں جو ایک زمانے میں کراچی میں ہوا کرتی تھیں، وہ تو نہیں کروائی نا۔ ہم تو وہ کام نہیں کرتے، ہم نے تو اپیل کی ہے، رابطہ کیا ہے، اور الحمدللہ اس اپیل پر پورا پاکستان ایک ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اس دکاندار کو نہیں پتا اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، صنعت کار کو نہیں پتا اس کی فیکٹری بند ہوگی تو اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ حکومت سے کہوں تو بھائی یہ حکومت، اگر یہ 45 ارب روپے کا نقصان اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ چوائس کوئی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے، یہ نقصان بھی حکومتی کو بھرنا چاہیے۔ اصولاً تو بات یہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنا کاروبار ایک دن کے لیے بند کر رہا ہے یا 4 دن کے لیے بند کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی تو تاجر اس پہ بھی تیار ہیں کہ ہم ہفتے بھر کی ہڑتال کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کی پریشانی کا۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمارے لیے سارے راستے ہی بند کر دیے، ہمارے پاس کوئی دوسرا جمہوری، آئینی اور پرامن احتجاج کا طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں یہ معلوم طریقہ ہے اپنے احتجاج کرنے کا۔ تو یہ جو ورژن ہوتا ہے حکمرانوں کا کہ اس کے نتیجے میں بڑا نقصان ہو گیا، یہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ سارا نقصان کرتے رہیں اور کوئی ان کے خلاف آواز بھی نہ اٹھائے۔ تو یہ ہڑتال اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اتنی قوت دے گا کہ حکمرانوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اچھا، ویسے جو پوری حکومت ہے یہ کس کی نمائندہ ہے اس وقت؟ نہیں، ایسے سوال ہے نا، آپ نے سوال کیا، میں نے بھی کر دیا ہلکے، ہے نا۔ تو میں بات یہ ہے کہ یہ تو پوری حکومتی فارم 47 والی ہے، مجبوری ہماری یہ ہے کہ حکومت یہی ہے، اب بات تو اسی سے کرنی ہے۔ تو ان کی کوئی مطلب کوئی کریڈیبلٹی تو ہے نہیں، اتھینٹسٹی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ ہیں
تو اس لیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور جب یہ بات چیت کرتے ہیں تو ان کی جو بھی حیثیت ہو، ہم تو اس کو حکومت سمجھ کے پھر اس کے اوپر اپنی پوری آئینی جمہوری جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اقتدار کے کوریڈورز میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا ہے، ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیا ہے، زرداری صاحب کہیں پہنچے تھے، کوئی شجاعت صاحب کے پاس پہنچا، کوئی ادھر ادھر، وہ دوبارہ سے گیم شروع ہو گیا ہے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گیم شروع ہو کر ختم بھی ہو جائے گا تو عوام کو کیا ملے گا؟ ایک کے بعد دوسرے کو اور دوسرے کے بعد تیسرے کو لا کر بٹھائیں گے اور لوگوں کے اوپر یہی بجلی کے بم گرتے رہیں اور سب یہ کہتے رہیں کہ یہ IMF والے یہ کر رہے ہیں اور IPPs کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، تو ہمارا مسئلہ ہے اس وقت عوام، ہمارا مسئلہ ہے پاکستان کی جو جنون ایشوز ہیں وہ، اور ان ایشوز پر ہم آئینی قانونی جمہوری جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ تو حکمرانوں کے اوپر ہے اب کہ وہ اس جد و جہد کو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی فی الحال تو یہ ایشوز تک ہم رہیں اور اس میں ریلیف حاصل کریں، لیکن اگر یہ بالکل راستے بند کر دیں گے تو پھر حکومت گرانے کی تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ابھی تو ہم نے نہیں شروع کی ہے، لیکن اگر خود حکومت ہی اپنے پیروں پہ کلاڑا مارنا چاہتی ہے، کلاڑی مارنی چاہتی ہے، اور وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہوگی تو پھر بالآخر ان کو ہٹانے کی تحریک شروع کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اچھا ہے کہ یہ پہلے مان لیں ہماری بات۔ نہیں، میں تو ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے فیکٹرز جو ریجیم چینج کے موقع پر ایکٹیو ہوئے تھے، اب اس ریجیم چینج فیکٹر نے PTI کے کچھ لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ پتہ نہیں اب اس میں PTI کی اپنی مرضی ہے نہیں، آج کل ان کے بھی پرابلم ظاہر چل رہے ہیں، ان کے اندر بھی انٹرنل کنفلکٹس بہت زیادہ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس میں عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایکسٹینشنز کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ پھر سے فعال ہو گئے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ لوگ فعال ہو کر ایجنڈا قوم نہیں ہوتی، ایجنڈا اپنی پارٹی، اپنی ذات، اپنی وزارتیں اور اپنے مزید فارم 47 کی بنیاد پر مزید نمائندگی ہوتی ہے، یا خواتین کی جو جعلی سیٹیں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو اسی طرح سے ملی رہیں۔ اس چکر میں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ہمیں نہیں، پوری پاکستان کو تشویش ہے۔ صرف جماعت اسلامی ہے اس وقت جو پاکستان کے عوام کی بات کر رہی ہے، پاکستان کے مستقبل کی بات کر رہی ہے، پاکستان کی جنرل ایشوز کی بات کر رہی ہے۔ میں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نہیں ہوں، ان کے کنڈکٹ کے خلاف ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نہ گالی کی، نہ تعصب کی، نہ نفرت کی، کسی سیاست کو فروغ نہیں دینا چاہتے۔ ہم سب کا عزت اور احترام کے ساتھ سب سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سب لوگوں کو بھی تو یہ سوچنا پڑے گا نا کہ یہ قوم کے ساتھ کب تک کھلواڑ ہوتا رہے گا، یہ سیاست کب تک چلاتے رہیں گے جس میں جو ہے وہ پاکستان کو کچھ حاصل نہ ہو، اہل پاکستان کو کچھ حاصل نہ ہو، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ پھر ایکٹیو ہو جائیں، پھر میڈیا پہ آنے لگیں، پھر آپ کی اہمیت ہو جائے، اور پھر نتیجہ کیا نکلے؟ چند چیزیں، اور اس کے اوپر پوری قوم کا وقت ضائع ہو جائے۔ تو یہ والی بات ہے۔ آج تو ہڑتال پہ فوکس رکھیں یار، دیکھیں ہم جس جگہ کا ڈیسائیڈ ہم نے کیا تھا، ہم پہنچ رہے تھے وہاں پر، ہمارے کچھ لوگ پہنچ گئے تھے۔ آپ نے بار بار میں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ جماعت اسلامی جب اس بات کو طے کر لے گی کہ جہاں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہاں جانا ہے تو پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم نے اس وقت یہ کوشش کی تھی کہ مسئلے کو ایڈریس کریں بجائے اس کے کہ ایک دن کا ہنگامہ کر کے بات ختم کر دی جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ پھر ہم نے معاہدہ بھی اس لیے کیا کہ اس میں ایک تو ٹائم لمٹ ہے نا، ان لمیٹڈ تو معاہدہ نہیں ہے نا، اچھا کریں گے ایسا تو نہیں تھا نا، ٹائم باؤنڈ ہے نا۔ تو ٹائم باؤنڈ جب معاہدہ کیا اور حکومت سے کیا ہے اور پورے میڈیا کے سامنے کیا ہے، تو یہ ایک طریقے کی ہم نے ان کو بھی اسپیس دی کہ چلیں آپ بھی کر لیں، آپ اگر مجبوریاں اپنی بتا رہے ہیں تو مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن آپ کو قوم کو ریلیف دینا پڑے گا۔ اب اگر وہ یہ ریلیف نہیں دیتے تو ہمارے پاس یہ سارے آپشن موجود ہیں۔ ہم نے 45 دن گھر تو نہیں بیٹھے، مسلسل اس کے بعد جلسے کیے، آپ نے دیکھیں مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، آج ہڑتال کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سب آن بورڈ ہیں، پوری قوم آن بورڈ ہے۔ تو یہ پریشر اتنا ڈیولپ ہوگا جس میں ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ مت دیں آپ، نہ ابھی کوئی انتخاب ہو رہا ہے، ہمیں تو سیٹیں بھی نہیں چاہیے، جو ہمیں غلط طریقے سے دے رہے تھے وہ بھی واپس کر دی ہم نے، تو جو ہماری ہیں وہ دے نہیں رہے۔ تو اس سب پر ابھی سیٹوں کا مسئلہ نہیں، انتخاب کا مسئلہ، ابھی تو ہے کہ لوگوں کو ریلیف دو۔ اس ریلیف کو حاصل کرنے کے لیے اگر یہ حکومت اپنے معاہدے پر عمل نہیں کرے گی تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں، لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے، ہڑتالوں کے تسلسل کا آپشن بھی موجود ہے، اور پھر وہاں پر کسی بھی صورت میں بیٹھ کر اپنی بات منوانے کا آپشن بھی موجود ہے، سارا انحصار اب حکومت اور اس کے رویے پر۔ دیکھیں سیاسی جماعتوں میں رابطے بھی ہوتے ہیں، اور PTI کے دوستوں کے ساتھ تو ہمارا ویسے بھی رابطہ رہتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس پروسیس سے وہ لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ گرفتار ہے، یا ان کا نشان جب لیا گیا، یا ان کے ساتھ فارم 45 کی بنیاد پر نتیجے آنے کے بجائے فارم 47 کی بنیاد پر آئے، تو سب سے زیادہ جماعت اسلامی نہیں
اس کی وکالت بھی کی ہے، ان کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، ان کے حق میں بات بھی کی ہے، اور ہم نے ان کے حق میں نہیں، اصول پر بات کی ہے، سچائی پر بات کی ہے، اور آج بھی ہم تو اسی پر قائم ہیں، ہم تو آج بھی اسی پر قائم ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بنے۔ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بنے گی تو پی ٹی آئی کی بنے گی نا، لیکن میں حیران اس وقت ہوتا ہوں جب خود پی ٹی آئی اس بات سے دستبردار ہو جاتی ہے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کل کہ جو ان کے حق میں بات جا رہی ہے وہ اس سے کیسے دستبردار ہو رہے ہیں، اور ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے چل پڑیں ایک نئے الیکشن کی کہ جس کے نتیجے میں آپ پچھلی ساری دھاندلی کو لیجیٹیمائز کر دیں، اس کو قبول کر لیں، تو یہ کون سجھا رہا ہے ان کو؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات۔ البتہ جو رابطے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور کل میں نے دیکھا تھا کہ اس ہڑتال کی حمایت عمر ایوب صاحب نے بھی کی تھی، تو ہم نے اس کو ویلکم کیا۔ اور دیکھیں، میں یہ کریڈٹ والی بات بھی نہیں کرتا، تاجروں نے ہڑتال کی، جماعت اسلامی نے کال دی، اگر ہم الگ الگ دن میں کال دیتے تو یہ پھر ایک تفریق پیدا ہوتی، تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ انہوں نے بھی مشاورت کی اور ہم نے بھی اسی تاریخ کو رکھا، دونوں نے اپنے حصے کا کام کیا۔ الحمدللہ یہ ہڑتال آج پورے پاکستان کی ہڑتال بن گئی، نہ یہ جماعت اسلامی کی ہڑتال ہے، نہ یہ تاجروں کی ہڑتال ہے، یہ پورے پاکستان کی ہڑتال ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس سال کی بات کریں، میں اگلے سال والے کی بات نہیں کر رہا، ابھی اس سال والے کے اوپر کام چل رہا ہے، اگلے سال والے کے لیے الگ سے کام چلے گا، تو وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو بھی۔ اس میں اس ایکسٹینشن کے معاملے میں ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ جب ایک ضابطہ طے ہو چکا ہے تو کیوں اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خود ان اداروں کے اندر بھی مسائل پیدا ہوں۔ عدلیہ ہمارا ایک پلر ہے نا، اب اس عدلیہ میں اگر اس طرح کا کام کیا جائے گا تو خود عدلیہ کو کیا میسج جائے گا؟ خود انصاف کا پورا معاملہ سب کے سامنے ہے، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں تلاش میں انصاف کے، لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا نظام عدل تو اچھا نہیں ہے نا، بہت خراب ہے، اور اس میں لوگوں کو حق اور انصاف نہیں ملتا۔ بجائے اس کے کہ اس کو درست کیا جائے، اگر انفرادی طور پر بنے ہوئے ضابطوں کو آئینی ترمیموں اور آنیوں جانیوں کے نتیجے میں تبدیل کرنے کی بات کی جائے گی تو اس کا میسج عدلیہ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، خود پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ادارہ ہو، میں بات کر لیتا ہوں، آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے، باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہوئی تو اس وقت یہ سب ایک ساتھ ہو گئے تھے نا، اس وقت نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم ٹائپ، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اور انہوں نے مل کر جماعت اسلامی کے جو بھی اس وقت نمائندگی تھی انہوں نے پوری کوشش کی، جماعت اسلامی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم نے ایکسٹینشن کے حق میں رائے نہیں دی، ہم نے سٹینڈ کیا۔ تو ہم اب بھی سٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشنوں سے ملک نہیں چلتے، جو ضابطے بنے ہوئے ہیں اس کو سب فالو کریں، ادارے مضبوط ہوں، افراد نہیں۔ دیکھیں، وہ تو بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے جیسے پورا نظام عدالت جو ہے نا، اس کو ریفارمز کی ضرورت ہے۔ مثلا میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ جو سیشن جج یا اس سے نیچے لوور کورٹس کے ججز ہیں، اس کی تقرری کے لیے تو باقاعدہ امتحان موجود ہے، لیکن ہائی کورٹ کی تقرری کے لیے امتحان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سلیکشن ہوتی ہے، وہ چند لوگ کرتے ہیں، تو میرے حساب سے تو اس کا بھی ایک ضابطہ ہونا چاہیے، اس کو بھی ایک امتحان سے گزرنا چاہیے۔ اسی طرح سپریم کورٹ اگر ایڈریس نہیں کر پا رہا تو ججز کی تعداد میں اضافے کے لیے ایک ہونی چاہیے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے نتیجے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ افراد کی بالادستی ہو جائے گی، شخصیات اہم ہو جائیں گی اور عدالت کمزور ہو جائے گی، اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس پر ورکنگ کریں، قومی اتفاق رائے پیدا کریں، لیکن یہ جو جوڑ توڑ میں افراد کو انڈیویجولز کے لیے جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں اس پہ تو بات جب کروں گا، جب میں خبر پڑھوں گا، ظاہر ہے ایسے کیسے کر دوں، لیکن اسلام آباد پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخاب ایک مرتبہ پھر ملتوی کرنے کی بات ہو گئی ہے، اور یہ حکومت کا مسلسل طریقہ کار ہے کہ جب بھی الیکشن کی ڈیٹ آتی ہے اور یہ کوئی نئی قانون سازی کر دیتے ہیں، پھر اس سے مزید ڈیلے کر دیتے ہیں، اور یہ الیکشن نہیں کروا رہے۔ پورے پنجاب میں 2015 کے بعد نہیں ہوا نا بلدیاتی الیکشن، تو یہ بلدیاتی حکومتوں کو امپاور نہیں کرنا چاہتے، بلکہ میں اب ظاہر ہے اس وقت کا موضوعات میں یہ شامل تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، میں مسلسل خبریں پڑھ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اتھارٹیز پر اتھارٹیز بنائیں اور سارے بلدیاتی اداروں پہ قبضہ کر لیں۔ یہ کسی بھی طریقے سے جمہوریت کے حق میں بات نہیں ہے، جمہوریت کے خلاف ہے۔ بنیادی جو حقوق حاصل ہیں افراد کو، اور جو ڈیولیوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے، اور جو پورا کا پورا جو ہے وہ اس کا کلیئر میسج ہے کہ تمام جو ہے وہ انتظامی، سیاسی اور مالیاتی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں، یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اس کی توہین ہے، لیکن مسلسل یہ کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو ابھی آنے والے دنوں میں ہمارے قومی ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ ہم بلدیاتی حکومتوں کے قیام کے لیے اور ان کے اختیارات کے لیے پوری بڑی تحریک چلائیں گے، جس طرح ہم نے سندھ میں چلائی تھی، اور ابھی تک جو ہے وہ اس کا پروسیس جاری ہے۔
تو پورے پاکستان میں یہ ضروری ہے عوام کے لیے کہ ان کو مقامی سطح پر اختیارات منتقل ہونے چاہیے۔